بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 463 ہے اور آج سورۃ النساء کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 160 اور 161۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیہم طیبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما۔ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، فبظلم من الذين هادوا، پھر بسبب ظلم کرنے ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دیا ان پر، طیبات، کچھ پاک چیزیں، احلت لہم، جو حلال تھیں ان کے لیے، وبصدہم، اور بسبب ان کے روکنے کے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، کثیرا، بہتوں کو، واخذہم، اور بسبب ان کے لینے کے، الربا، سود، وقد نہوا عنہ، حالانکہ تحقیق وہ روکے گئے تھے اس سے، واکلہم، اور ان کے کھانے کے سبب، اموال الناس، لوگوں کے مال، بالباطل، ناحق، واعتدنا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذابا علیما، عذاب بہت دردناک۔ ترجمہ یوں ہے، بس ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں ان پر حرام کر دیں، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے کافر ہیں، ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہودیوں کی سنگین زیادتوں کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں۔ دوسری بات، اس وجہ سے بھی حرام کر دی گئی کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ تیسری بات، اس وجہ سے بھی حرام کر دی گئی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق طور پر کھاتے تھے۔ اور 5ویں بات، ہم نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بزرگان محترم، جب یہودیوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، نبیوں کو جھٹلایا، اور خود بھی ان نبیوں کی اتباع سے دور رہے، اور دوسروں کو بھی ان کی اتباع سے روکا، سود جیسے بدترین گناہ میں بھی ملوث ہو گئے، اور لوگوں کے مال باطل اور ناحق طریقے سے کھانے لگے، اور ان یہودیوں کے بڑے لوگ، مذہبی رہنما اور قائدین، علماء اور مشائخین، رشوت لینے لگے اور حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے ان گناہوں کی سزا کے طور پر ان کے لیے جو چیزیں پہلے سے حلال تھیں وہ ان پر حرام کر دی گئی۔ صاحب معالم التنزیل اس آیت کی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں کہ ہم نے ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی کہ ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جبکہ وہ پہلے ان پر حلال تھیں۔ جب کبھی یہ یہودی کوئی بڑا گناہ کرتے ہیں، ان چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ان پر حرام کر دی جاتی تھی جو ان کے لیے حلال تھی۔ اس آیت میں ان یہودیوں کے چند بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا، اور یوں کہا گیا کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم، ہم نے ان پر حرام کر دیا، طیبات احلت لہم، پاکیزہ اور حلال چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اس وجہ سے بھی کہ ہم نے ان کے لیے حلال چیزیں حلال کر دیں کہ یہ لوگوں کو بکثرت اللہ کی راہ سے روکتے تھے، حلال چیزیں حرام کر دی گئیں کہ یہ سود کھاتے تھے، وقد نہوا عنہ، حالانکہ ان یہودیوں کو سود کھانے سے روک دیا گیا تھا، واکلہم اموال الناس بالباطل، اور اس وجہ سے بھی کہ ان یہودیوں کے لیے حلال چیزیں حرام کر دی گئیں کہ یہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے۔ ان ساری باتوں کے بیان کرنے کے بعد رب الجلال نے ارشاد فرمایا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
رب ذوالجلال ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔